اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو سجاد رائے آفیشیل۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے اور ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے اٹی پڑی تھی، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اور ان سے مرادیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات بتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور بری راہ سے منع فرمایا جس پر وہ چل رہے تھے، اور ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم بتوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے تو تم پر عذاب آنے کا خطرہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلائے اور کہا تم کو چاہیے کہ تم ان بیکار بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، اور میں اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی 950 سال تک اپنی قوم میں تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ خدا کی عبادت کریں، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ صرف چند لوگ تھے جو ایمان لائے۔ قوم کی سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اللہ، میں اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر کوئی عذاب ضرور نازل ہو کے رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا اپنے اہل خانہ اور ان لوگوں کو کشتی میں سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہر جانور کا ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار کر لو۔ جب سارے لوگ کشتی میں سوار ہو گئے تو خدا کے حکم سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی، زمین پر پانی بھرنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکوں، مگر اس نے جواب دیا تم جاؤ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ پانی میں ڈوب گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر ٹھہر گئی، اور اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا اب کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور جو لوگ تجھ پر ایمان لائے ان پر رحمتیں نازل ہوں گی۔ اس طوفان میں دنیا کے لوگ فنا ہو گئے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی ہی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔